ہم باتھ روم کے اندر سب سے پہلے تو باتھ روم کی دعا پڑھ کے نہیں جاتے، تو پھر شیطانوں سے اور جنوں سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ ہم پاؤں ننگے اندر چلے جاتے ہیں، الف لام میم پڑھیں گے تو 30 فرشتے آپ کے اوپر معمور ہو جائیں گے، الف کے 10، لام کے 10، میم کے 10، یعنی 30 فرشتے آپ کے اوپر اترے۔ اب یہ جو فرشتے ہوتے ہیں یہ اس طرح نہیں اترتے جیسے ہم بیٹھے ہیں، فرشتے اترتے ہیں سر بسر۔ کتنے لوگ ہیں، اگر آپ ابھی سوچیں کتنے لوگ ہیں جو پچھلے 6 مہینوں میں آپ کے ساتھ تھے اور اب نہیں ہیں؟ وہ بندہ جو آیا اس نے آ کے وہ بک لیٹ نکالی، اس میں سے اس کو ڈائیگرام دیکھے گا، اس کے بعد اس کی خرابی ڈھونڈے گا اور اس بک لیٹ کے اندر سے وہ خرابی کو ٹھیک کر سکتا ہے، ورنہ تو اس کو کیا پتہ اس میں کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ جدید زمانہ ہے، روز نئی سے نئی چیز آ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے وجود کے ساتھ قرآن کریم بک لیٹ ہے۔ اگر آپ کو کوئی لگے کہ آپ کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے، آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو بھئی آپ کو قرآن کریم کو کھول کر، اپنی بک لیٹ کو کھول کر دیکھنا ہوگا کہ کیا خرابی ہے، کہاں سے میں اس کو صحیح کروں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کو ضابطۂ حیات کہا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اس میں درج ہے۔ قرآن ایک مکمل کتاب، قرآن حکیم ہے، حکمت سے بھری ہوئی کتاب۔ ہمارے گھروں کے اندر جتنے بھی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو، ماں باپ کے درمیان جھگڑا ہو، بچوں کا ماں باپ سے جھگڑا ہو، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بھئی دین کے اندر جو شخص دین کے دائرے کے اندر رہے گا وہ تو عز و منتشار کے اندر رہے گا، جب وہ دین کے دائرے سے باہر نکلے گا تو وہ تو ذل و منتشار کے اندر چلا جائے گا۔ دین کے دائرے میں رہو گے تو عزت کے ساتھ رہو گے، دین کے دائرے سے باہر نکلو گے تو ذلت کے ساتھ رہو گے۔ ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی پہلے باتھ روم جو ہوا کرتے تھے وہ گھروں کے اندر تو ہوتے ہی نہیں تھے، وہ تو یا تو گھر سے بہت دور تھا یا پھر فصلوں میں تھا۔ اب باتھ روم ہمارے بیڈ روم کے اندر ہوتا ہے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ شیاطین اور جن ان کی رہائش گاہیں پلید جگہیں ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے باتھ روموں کے اندر شیاطین اور جن جو پلید ہیں وہ ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں، ہمارے بیڈ روموں کے اندر موجود ہیں۔ ہم باتھ روم کے اندر سب سے پہلے تو باتھ روم کی دعا پڑھ کے نہیں جاتے، تو پھر شیطانوں سے اور جنوں سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ ہم پاؤں ننگے اندر چلے جاتے ہیں، وہ پاؤں گندے جو اندر سے باہر نکلتے ہیں وہ آپ کے بیڈ کے اوپر بھی چلے جاتے ہیں، وہ آپ کے صوفوں کے اوپر چلے جاتے ہیں، وہ آپ کے گھروں کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بد روحیں، شیطان اور جن جو پلید جگہوں پہ رہتے ہیں وہ اب آپ کے بیڈ کے اوپر بھی ہیں، وہ آپ کے گھر کے اندر ہیں۔ تو بھائی سب سے پہلے تو ہمیں گھروں میں سے جو جھگڑے ہیں ان کو نکالنے کے لیے اس بات کا بڑا خیال رکھنا ہوگا کہ اپنے باتھ روم کے اندر، میں کافی عرصے سے محسوس کرتا ہوں جب سے یہ دجال آیا ہے، موبائل آیا ہے، دجال، بھائی دجال کی 2 نشانیاں ہیں، ایک تو اس کی ایک آنکھ ہے، دوسرا وہ کروڑوں میل کا فاصلہ سیکنڈوں میں طے کرتا ہے۔ موبائل کی ایک آنکھ ہے اور ای میل کروڑوں میل کا فاصلہ طے کرتی ہے، یعنی جب سے یہ دجال آیا ہے یہ باتھ روم کے اندر بھی جاتا ہے، باتھ روم میں لے جاتے ہیں اسے،
اس میں سے میسیج واٹس ایپ کے جو اوپر آئے ہوتے ہیں وہ اندر بیٹھ کے سنتے ہیں. آپ جب تک باتھ روم کے اندر خاموش ہیں، شیطان اور وہ بدرو ہیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آپ کے اور ان کے درمیان پردہ رہے گا. باتھ روم کے اندر اگر آپ کی آواز یا کسی کی آواز گونجے گی تو آپ کا پردہ ان سے ختم ہو جائے گا. تو بھائی دجال کو تو کم از کم اپنے ساتھ باتھ روم میں نہ لے کے جائیں، اس کو اپنے سے دور رکھیں جتنا آپ اس سے دور رہ سکتے ہیں. جب ریڈیو آیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ دجال کا ابتدا ہو گئی تھی. اس کے بعد ٹیلی ویژن آ گیا، اب موبائل آ گیا. پاکستان کے اندر ابھی تک 5D، آپ تو 3D پڑھتے ہوں گے کہ 3D 5D، ہندوستان کے اندر اس کی 11D، UK، یورپ امریکہ کے اندر اس کا 14D، اور USA کے اندر اور اسرائیل کے اندر اس کا 18D. یہ ڈائمنشنز ہیں. یہ ساری چیزیں موبائل کے ذریعے آپ کی جیب کے ساتھ لگائی جا رہی ہیں، یعنی آپ کے دل کے ساتھ لگائی جا رہی ہیں تاکہ آپ اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں، دین سے دور ہوتے چلے جائیں، آپ ذلیل ہو جائیں، رسوا ہو جائیں. تو بھی ان ساری باتوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بھی قرآن کو سینے سے لگانا پڑے گا یار، قرآن کو پڑھنا پڑے گا. میں نے آج تک کسی سے بھی پتہ کیا کہ بھئی حضرت انسان کو رب کائنات نے بنایا، اس کے ساتھ کتنے فرشتے معمور کیے، تو ہمیشہ یہ جواب آئے گا کہ 2. ایک جو سیدھے ہاتھ پہ ہے یہ آپ کے نیک اعمال لکھتا ہے، جو آپ کے الٹے کندھے پہ ہے یہ آپ کے بد اعمال لکھتا ہے. بھئی یہ تو صرف 2 کتابچے ہیں، ورنہ ہر انسان کے ساتھ اعوذ باللہ کی الف سے لے کر والناس کی سین تک قرآن کے جتنے الفاظ بنتے ہیں ان کو 10 سے ضرب دیا جائے تو جتنا فگر آئے گا اتنے فرشتے ہر انسان کے ساتھ معمور ہیں. اگر تو اللہ اور اس کے فرشتوں کی آپ کو مدد چاہیے تو پھر آپ کو صبح اٹھ کر نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی. الف لام میم پڑھیں گے تو 3 فرشتے 30 فرشتے آپ کے اوپر معمور ہو جائیں گے. الف کے 10، لام کے 10، میم کے 10، یعنی 30 فرشتے آپ کے اوپر اترے. اب یہ جو فرشتے ہوتے ہیں یہ اس طرح نہیں اترتے جیسے ہم بیٹھے ہیں. فرشتے اترتے ہیں سر بسر، یعنی الف لام میم پڑھنے سے 30 فرشتے آئے. ایک پہلے آپ کے سر پہ آیا، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر. آپ جیسے جیسے نماز پڑھتے گئے، قرآن پڑھتے گئے، آپ کے اوپر فرشتے اترتے گئے، اور وہ فرشتے آپ کے سر کے اوپر ایک چھپرا بنا لیتے ہیں. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے، تو پھر وہ فرشتے آپ کی حفاظت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ گھر سے نکلیں گے مصیبت، تکلیف، پریشانی، ایکسیڈنٹ آپ کا انتظار کرتے ہیں راستے میں. اگر آپ قرآن پڑھ کے نماز پڑھ کے گھر سے نکلے ہیں تو بھائی نور کا ایک چھپرا جو آپ کے اوپر بن گیا ہے، جب اس کے نیچے تکلیف، دکھ، پریشانی آئے گی تو وہ اپنی حیثیت بدل جائے گی. کیونکہ نور جو ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ تمام زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، اور نور جو ہے وہ اندھیرے کو چیر دیتا ہے. ایک مثال پیش کرتے ہیں. میری باتوں کو آپ بالکل اس طرح لیجئے گا، میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، لیکن 64 سال میری عمر ہے، پوری دنیا میں پھرا ہوں، کچھ نہ کچھ تو ایکسپیرینس میرا ہوگا. اب آپ بیسمنٹ کے اندر چلے جائیں، بیسمنٹ کے اندر ساری لائٹیں بجھا دیں، اندر پورا کا پورا اندھیرا ہو جائے گا. اندھیرا جو ہوتا ہے وہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں کالے نقطوں سے مل کر اندھیرا بن جاتا ہے. کتنا اندھیرا ہوگا اس کے اندر. آپ ایک جگنوں جس کی پیٹھ کے اوپر نور کا ایک قطرہ رب کائنات نے رکھ کے بھیجا ہے.
اگر وہ جگنو وہاں سے گزر جائے آپ کو نظر آئے گا. کیوں؟ کہ اس کی پیٹھ کے اوپر نور کا ایک قطرہ رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے وہ اندھیرے کو چیر کے نکل گیا. قرآن نور ہے، نماز نور ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نور ہیں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اللہ کے نور ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کا نور ہے، حضرت حسین علیہ السلام اللہ کا نور ہے، حضرت حسن علیہ السلام اللہ کا نور ہے. اگر آپ قرآن کو اور ان 5 نوروں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں آپ کی زندگی میں اندھیرا ہو ہی نہیں سکتا. آپ اپنی زندگی میں سکون میں ہی رہیں گے. اب آپ تمام مرد یہاں پر موجود ہیں، ایک بات اگر آپ آج اپنے پلے باندھ کے نکل جائیں، میں آپ کو کسی اسٹامپ پر لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کے اور آپ کی بیوی کے درمیان جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں اس کائنات کے اندر جو بھی چیز ایجاد ہوئی ہے نا وہ انسان کے وجود سے ہوئی ہے، انسان کے وجود کے باہر سے نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ میرے مالک نے، میرے خالق نے صرف انسان کو ہی پورا مکمل بنایا ہے، اپنے دونوں سیدھے ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ کا تو الٹا ہاتھ ہے ہی نہیں. جو چیز سیدھے ہاتھوں سے بنی ہوگی وہ کتنی پکی، مضبوط اور منفرد بنی ہوگی. آپ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سینسر ایجاد ہوا ہے. آپ کسی مقام کے اندر داخل ہوں، اندھیرا ہو، سینسر جب آپ کے اوپر پڑے گا لائٹ آن ہو جائے گی، کیونکہ سینسر نے آپ کو دیکھ لیا، سینسر نے آپ کو محسوس کر لیا. سینسر نے آپ کو کیسے محسوس کیا؟ کیونکہ آپ کا وجود ہل رہا تھا. آپ گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں، آپ گاڑی کو ریورس کر رہے ہیں، پیچھے دیوار آ گئی. یار گاڑی آپ سے زیادہ سمجھدار ہے، وہ ٹوں ٹوں کرنے لگ جاتی ہے کہ پیچھے دیوار آ گئی. سینسر ہے نا، کیونکہ سینسر ہے اس کے اندر، اس نے فیل کر لیا پیچھے دیوار ہے. یہ جو سینسر ہے یہ عورت کے پیر کے تلے سے ایجاد ہوا ہے اس پوری دنیا کے اندر. یہ جو عورت ہے، جو آپ کی ماں ہے، جو آپ کی بیوی ہے، جو آپ کی بیٹی ہے، جو آپ کی بہن ہے، اس کے پیر کے تلے سے ایجاد ہوا ہے. عورت کے پیر کا تلا اس قدر سینسر ہوتا ہے. آپ 6 ملک یا 7 سمندر پار کر کے جب اپنی بیوی کے سامنے آتے ہیں، اپنی ماں کے سامنے آتے ہیں، اپنی بیٹی کے سامنے آتے ہیں یا اپنی بہن کے سامنے آتے ہیں، میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کی ماں کو بھی پتہ چل جاتا ہے یہ باہر کیا کر کے آیا ہے، آپ کی بیوی کو بھی پتہ چل جاتا ہے، آپ کی بیٹی کو بھی پتہ چل جاتا ہے، اور آپ کی بہن کو بھی پتہ چل جاتا ہے یہ کیا کر کے آیا ہے. اگر تو آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کر کے نہیں آئے، آپ کسی غیر عورت کو مل کے آئے ہیں، آپ کوئی بے ایمانی کر کے آئے ہیں، تو آپ کے 5 رشتوں کو پتہ چل گیا ہے آپ کیا کر کے آئے ہیں. لیکن میرے مالک نے، میرے خالق نے عورت کے منہ کو ایسا تالا لگا رکھا ہے، یہ آپ کو کچھ کہیں گی نہیں. ماں کو پتہ چل گیا میرا بیٹا بار برائی کر کے آیا ہے، اللہ سے معافی مانگے گی کہ اللہ میرے بیٹے کو معاف کر دے. آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن کی نظر میں آپ کی عزت ختم ہو جائے، وہ کچھ کہیں گی نہیں آپ سے، اور آپ کی بیوی جو ہے وہ ریئیکٹ کر جائے گی، کیونکہ وہ رشتہ ایسا ہے، سب سے باریک رشتہ ہے، سب سے وہ ریئیکٹ کر کے اندر چلی جائے گی. اگر تو آپ برائی کر کے آئے ہیں باہر، آپ کو کہنا پڑے گا میرے لیے پانی لے کے آؤ، آپ کو کہنا پڑے گا میرے لیے کھانا لے کے آؤ. لائے گی وہ بیوی ہے نا، آپ کے نکاح میں ہے، مجبور ہے، پانی لا کے رکھے گی، روٹی لا کے رکھے گی، کپڑے بھی آپ کو لا کے رکھے گی، لیکن اس کے دل میں آپ کی حیثیت اور آپ کی عزت چونکہ کم ہو گئی ہے، وہ مارے گی رکھ کے. اور اگر آپ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے آئے ہیں، آپ کوئی برائی نہیں کر کے آئے، آپ کی ماں کہے گی یا رب ذوالجلال
شکر ہے تیرا کہ میرے بچے کو تم نے اپنی حفاظت میں رکھا. بیٹی اور بہن کی نظروں میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی اور آپ کی بیوی آپ کی خدمت میں لگ جائے گی, آپ کو پانی دے گی, آپ کے لیے کھانا لائے گی, آپ کے لیے کپڑے لائے گی. اور اگر آپ کوئی برائی کر کے باہر آئے ہیں اور آپ کو یہ ریئیکشن ملے ہیں تو آپ اپنی بیوی سے کیا کہیں گے کہ یہ مسئلہ ہے تینوں, تیرا منہ کیوں ونگا ہے, اور سارا دن میں کم کر کے آیا اگو تیرا بوتھا سج جائے. جھگڑا پیدا ہو گیا. اب گھر کے اندر جھگڑا ہوگا. اب اس بات کو آپ ٹال نہیں سکتے کیونکہ آپ کے ذہن میں تو یہ تھا کہ میں تے سیال کوٹ سا, میں تے نارووال سا, میں تے فیصل آبادوں آیا. اینوں کی پتہ پاگل جی تے آئے تے گھر دے اندر رہندی ہے. لیکن میرے خالق نے, میرے مالک نے آپ کی عورتوں کے پیر کے تلے کے نیچے جو سینسر بنا رکھا ہے اس سے یہ جھگڑا پیدا ہو گیا. میرے بندھے ہوئے ہاتھ ہیں آپ کے سامنے, آپ مردوں کے آگے, میرے آپ بزرگ ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے بچے ہیں. اس بات کو بھول جائیے کہ میرے خالق نے, میرے مالک نے حضرت انسان کو معمولی بنا رکھا ہوگا. ولی بنایا ہے میرے اللہ نے اس مرد کو, ولی بنایا ہے میرے اللہ نے اپنی اس پروڈکٹ کو. آپ اللہ کی سب سے بہترین پروڈکٹ ہیں. آج آپ کے سامنے میں طارق ٹیڈی صاحب کی ایک بات رکھتا ہوں. طارق ٹیڈی صاحب ایک مزاحیہ اداکار ہوئے, لیکن ایک بات ان کی, اور عابد خان صاحب مرحوم گجرانوالہ والے جو تھے, ان کی ایک بات بالکل ایک جیسی بات ہے. میں نے نہیں دیکھا طارق ٹیڈی صاحب کو کبھی ڈرامہ ختم ہونے کے بعد گاڑی میں بیٹھ کے وہ چلے گئے ہوں, یا عابد خان صاحب کو. یہ جتنے سٹرگل کرنے والے لڑکے ہوتے تھے جو نئے نئے آتے تھے ان کو تو ملتے نہیں تھے پیسے وہاں سے. طارق ٹیڈی صاحب اور عابد خان صاحب, ان کی یہ مستقل فطرت تھی. یہ ان بچوں سے پوچھتے تھے کتنے جانا ہے. اب جو تو ان کے روٹ کے اوپر ہیں عابد خان صاحب یا طارق ٹیڈی صاحب, ان کو اپنی گاڑیوں میں بٹھا کے راستے میں چھوڑتے. جو ان کے روٹ کے اوپر نہیں ہوتے تھے ان کو یہ پیسے دیتے تھے کہ یا راستے میں سے کھانا کھا لینا, یہ کرایہ ہے, اپنے گھر پہنچ جانا خیریت سے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کے وجود کے اندر خدمت کا جذبہ موجود ہے. دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ کے پیسے کم تو ہو نہیں سکتے. جو لوگ اللہ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ بھئی جو 1 روپیہ آپ نے اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کیا اس کا 10 تو آپ کو یہیں ملے گا, اور 70 آگے محفوظ ہے, 10 دنیا اور 70 آخر. طارق ٹیڈی صاحب کے اندر اتنی کمال باتیں موجود تھیں, اتنے وہ انسان پرور آدمی تھے کہ دنیا میں اگر کہیں بھی کسی مشکل میں کوئی بندہ ہے, اگر وہ طارق ٹیڈی صاحب حل کر سکتے ہیں تو فوراً حل کرتے. ورنہ وہ کیا کرتے, ظفری خان صاحب کو فون کرتے, مجھے فون کرتے, ناصر چنیوٹی صاحب کو فون کرتے. اگر کچھ بھی نہ ہو پاتا ان کے جو قریبی دوست تھے, شریف سندھو صاحب, عمر ورک صاحب, محمود بٹ صاحب, ان کو وہ فون کرتے کہ یار فلاں بندے کے ساتھ مسئلہ ہے, کسی طرح کی ان کا حل کر دو. اور جب تک وہ مسئلہ حل نہ ہو جاتا طارق ٹیڈی صاحب الجھن کا شکار رہتے تھے. ہر انسان کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں. ہر انسان کے اندر شر بھی موجود ہے اور نور بھی موجود ہے. تو بھئی ہمیں استعمال کیا کرنا ہے؟ نور. انسان کے کام آئے گا. عبادتیں تو اللہ کے لیے ہیں, آپ اپنے وجود کو خوش کرتے ہیں ان عبادت سے. بے شمار عبادتیں جو رب کائنات نے کہا کہ میں قیامت والے دن کپڑے میں لپیٹ کر تمہارے منہ پہ مار دوں گا. کیوں کہا؟ کیونکہ جو بندہ بات کرے اور جھوٹ بولے, وعدہ کرے اور پورا نہ کرے, اور اس کے پاس امانت رکھائی جائے اور وہ کھا جائے, تو اس کا مطلب ہے وہ منافق ہے. منافق کی عبادت قبول نہیں ہو. منافق کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے. سو میرے دوستو, دنیا میں آپ صرف ایک مرتبہ آئے ہیں, یہ ون وے ٹریفک ہے. اگر تو کسی کے کام آ جاؤ گے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے ہی کام آئے ہیں.
آپ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا بھلا تو ہوتا ہی ہے، آپ کا بھلا بھی ساتھ ہوتا ہے۔ وقت بہت تھوڑا ہے، بوڑھے بچے جوان پلوان سب کے سب اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ مجھے اب تک بھی یقین نہیں آتا کہ طارق ٹیڈی صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ طارق ٹیڈی صاحب کے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کے تو چاچے ہیں، اس کے مامے ہیں، اس کی پھوپھیاں ہیں۔ طارق ٹیڈی صاحب کا اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ صرف مجھے ہوا، کیونکہ طارق ٹیڈی صاحب میرے ہم سفر تھے، میرے دوست تھے۔ میں دنیا میں کوئی بھی بات کسی سے شیئر نہیں کر سکتا تھا، میں طارق ٹیڈی صاحب کے ساتھ شیئر کر سکتا تھا، وہ میرے ساتھ کر سکتا تھا۔ سارا کا سارا نقصان مجھے ہوا ہے کیونکہ وہ میرا بھائی تھا۔ وہ کبھی کبھی مجھے کبھی نہ مجھے کہتا تھا ابو، کبھی مجھے کہتا بڑا بھائی، کبھی کبھی وہ مجھے کہتا تھا امی۔ ان کے والد صاحب کے ساتھ میں نے حج کیا تھا ان کی خدمت کے اندر۔ کتنے لوگ ہیں اگر آپ ابھی سوچیں، کتنے لوگ ہیں جو پچھلے 6 مہینوں میں آپ کے ساتھ تھے اور اب نہیں ہیں؟ تو آپ کی کیا گارنٹی ہے؟ کسی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے، صحت اور تندرستی کے ساتھ قرآن کو تھام لیجیے، اپنی روح کی تسکین کے لیے قرآن کو اپنے قریب کر لیجیے۔ صبح اٹھ کے نماز ادا کرنے کے بعد قرآن کے صرف ایک الفاظ پڑھ لیا کریں، چلو ایک الفاظ کو بھی چھوڑ دیں، اگر آپ نہیں پڑھے ہوئے نہیں پڑھ سکتے اس کو کھول کے دیکھ لیا کریں، لیکن قرآن کے ساتھ رشتہ قائم کر لیں، زندگی آسان ہو جائے۔ اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے، صحت اور تندرستی کے ساتھ۔ دعا کے لیے میں حضرت صاحب سے یہ درخواست فرماؤں گا کہ دعا فرمائیں اور ہم آگے بڑھیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔